کہ عمران ریاض حج پہ جا رہا تھا، اس کو حج پہ نہیں جانے دیا. دیکھیں یہ دیکھنے میں نہیں، یہ ویسے یہ کہ انہوں نے بدترین مثال قائم کی ہے. اس 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کافی چینج آئی. کال تو چلنی ہے خان صاحب کی، تو تیار ہیں ہم، ہمارے ایم پیز تیار ہیں. آپ اسمبلی میں ہماری پرفارمنس دیکھ نہیں رہے کس طرح ایم پی احتجاج کر رہے ہیں. تو اب میں اپنی طرف سے تو اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. باقی فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، میڈیا نہیں. خان صاحب جو ہے نا، خان صاحب کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان بنایا کہ جس کے اندر حوصلہ ہی حوصلہ. کہ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا، انہوں نے پورا ایک جماعت پہ تھوڑا. کبھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں، مینڈیٹ واپس کریں، آئیں فیلڈ میں کھل کے کھیلیں، شفاف طریقے سے کھیلیں. میں خود اوائڈ کرتا ہوں کہ میں ابھی ان لوگوں کے پاس، کیونکہ ان کا یہ ایک فسطائیت کی گورنمنٹ ہے جی، اور جو یہ لوگوں کا جو حال کر رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ عمران ریاض حج پہ جا رہا تھا، اس کو حج پہ نہیں جانے دیا. بڑا وہ دیکھنے میں بڑا عجیب سا، دیکھنے میں نہیں، یہ ویسے یہ کہ انہوں نے بدترین مثال قائم کی ہے. تو اب تو ٹھیک ہے روٹین میں چل رہا ہے، لیکن اس 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کافی چینج آئی. کافی چینج. سمرت صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی معاملات بھی اب ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. آپ نے عید سے پہلے ایک تحریک بھی شروع کر دی ہے، آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ کا عید کے بعد اب فوراً ایک لانگ مارچ کا بھی پلان ہے. تو وہ جو معاملات ہے اس کی جو تیاری ہے، آپ اسمبلی میں جو آپ کے ایم پی ایز ہیں ساتھ، وہ کیسی ان کی تیاری ہے؟ ہر بندے کا ہوم ورک مکمل ہے؟ لوگوں کو جو باہر نکالنا ہے، کیونکہ لوگ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں مایوس بھی ہیں، تھوڑے ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ باہر نکلیں گے پھر پولیس ریڈز کرے گی، پکڑے گی. تو یہ چیز کو کیسے کم ڈاؤن کر رہے ہیں اور کیسے لوگوں کو باہر نکالیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی کال پہ لوگ نکلیں گے تو صحیح. ٹھیک ہے، کال تو چلنی ہے خان صاحب کی. تو تیار ہیں ہم، ہمارے ایم پیز تیار ہیں. آپ اسمبلی میں ہماری پرفارمنس دیکھ نہیں رہے کس طرح ایم پی احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے ایم پیز تیار ہیں، ہم خود تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. ملک صاحب، اگر آپ کی بات کی جائے، آپ ایز اے اپوزیشن لیڈر اور اس کے پہلے پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین اور لویلٹی کی ایک مثال، کیونکہ یہ جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تھا، لویلٹی بڑی اہم چیز تھی، وہ دے کے بڑے لوگوں کو چاہتے تھے کہ بنے، لیکن آپ کو عمران خان صاحب نے چنا. تو یہ بیچ میں جو ڈیفرنس تھا اپوزیشن لیڈر اور اس سے پہلے کے ملک احمد بچر صاحب، کیا فرق تھا؟ کیا ڈیفرینشیٹ اگر آپ خود کریں اس میں تو؟ نہیں، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں جی، میں خان صاحب کے گھر کا بندہ ہوں، میاں والی کا ہوں، پہلی بات. دوسری بات، میری کوئی اور سیاسی طور پہ اس طرح ہے نہیں کہ میں کوئی سیاسی طور پہ یہ سمجھوں کہ میرا کوئی ایسا ایم ہے کہ میں نے کسی اور جماعت میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، میری سیاست ہے خان صاحب کے ساتھ. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کام کرو، تو اب میں اپنی طرف سے تو اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. باقی فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، میڈیا نے، یا جو آبزرور ہوتے ہیں انہوں نے. اب میں نے کیا کہنا ہے. باقی یہ ہے کہ پہلے میری زندگی تھوڑی سی سلو تھی، اب میں نے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر، پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات، اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا یہ ڈبل ٹاسک ہے. اور تیسری بات، اپوزیشن لیڈر ان حالات میں یہ تینوں چیزیں میرے اوپر آ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے سینئرز ہیں پارٹی کے لیڈرز ہیں، ان کا بڑا اعتماد ہے مجھ پہ، اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میں اس اعتماد میں پورا اتروں. اور میں اپنی جو میری ٹیم ہے 107 ممبرز کی، بہت بڑی اپوزیشن ہے اور بڑے ڈٹرمن لوگ ہیں اس میں، تو میں ان کو ساتھ لے کے چلوں اور ان کو پوری طرح انٹرٹین کروں ادھر اسمبلی کے اندر، اور ان کو پورا موقع دوں. آپ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، 100 دن کی کارکردگی حکومت کی بھی آپ کے سامنے، اپوزیشن کی بھی آپ کے سامنے. سب سے بہترین جج تو آپ لوگ ہیں. لیکن میری کوشش ہے، تو زندگی میں بڑا فرق پڑا ہے جی. ٹائم بچوں کے لیے کم ہو گیا ہے، گھر کے لیے کم ہو گیا ہے. میں ایگریکلچرسٹ ہوں،
ایگریکلچر کے لیے میرا ٹائم کم ہو گیا. فرق تو بہت پڑا ہے. ملک صاحب جیسے کہ بہت سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے, ان کی پھر فیملیز پہ اتنا زیادہ تشدد ہوا, جب آپ یہ دور سے گزر رہے تھے آپ کے کاروبار کا بتائیں, زمینوں کا بتائیں, کیا حال ہے وہ ذرا عوام جاننا چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی زمینیں اور کاروبار کہاں گئے, وہ ذرا کہانی سنائیں. یار بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی کہانی یہ بیان کروں نا تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا. اچھا دیکھیں یہ اب میرا لیڈر ہے عمران خان, وہ جیل میں اور میں اپنے دکھڑے سناتا رہوں. نہیں لیکن پھر بھی کیا ہوا کیا یہ تو بتائیں, کیونکہ تشدد تو سب پہ ہوا ہے, یہ کہانیاں اب نہیں تو کبھی تو باہر آنی ہے کہ کیا کیا ظلم کی داستانیں لکھی گئی ہیں, تو آپ ذرا بتائیں تو صحیح سر. دیکھیں نہیں میرا انہوں نے نقصان تو FIR تو خیر انہوں نے کی, میرے نقصان تو انہوں نے میرا اتنا کیا ہے کیونکہ جو ایگریکلچر ہوتا ہے نا اس کا نقصان جو ہوتا ہے نا علی وہ 1 سال کا نہیں ہوتا, وہ پھر کم از کم 5 سال پیچھے چلا جاتا ہے. بیسیکلی میں ایک ایگریکلچرسٹ ہوں, میرا شوگر کین تھا وہ انہوں نے برباد کر دیا, یعنی 5-6 کروڑ کا وہ ہو جاتا تھا. آپ کو ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو جو آپ کی فصل تھی کاٹنے ہی نہیں دی اور خراب ہو گئی, دھوپ میں ختم ہو گئی, وہ فصل تباہ ہو گئی. اور میری کاٹن تھی, کاٹن کی انہوں نے ہمارے ٹیوب ویلز کے کنیکشن کاٹ دیے, پوری گرمی ان کو پانی نہیں لگا. یعنی آپ سمجھیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی اوپر چڑھ گیا, اور وہ بھی میرا ایک پیٹرول پمپ تھا وہ ابھی تک بند پڑا ہے. ایک کوئی مل میں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی وہ انہوں نے ان کو دوڑا دیا, وہ بند ہو گئی. یعنی میرا تو ابھی جو ہے نا جی وہ اب میں ان چیزوں کی اہمیت اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمارا لیڈر اس سے بڑی تکلیف میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ان چیزوں کو کروں اپنے اس میں کہ میں نے یہ کروں. ہم نے کوئی قربانی نہیں کی. خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے حوصلے کیسے ہوتے ہیں, کیا آپ کی اور اپوزیشن لیڈر کی اور خان صاحب کی کیا ڈسکشن ہوتی ہے, اسمبلی کے بارے میں پوچھتی ہیں, باقی جو رہنما ہیں ان کے بارے میں کیا باتیں کیا ہوتی ہیں وہ ذرا بتائیں. خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان بنایا کہ جس کے اندر حوصلہ ہی حوصلہ. اچھا جب ہم جاتے ہیں نا تو ان کی خان صاحب کی ڈٹرمنیشن دیکھ کے ہمارے اندر بھی حوصلہ آ جاتا ہے. تو خان صاحب پارٹی کی بات کرتے ہیں, اپنی ہمیں ہدایات دیکھنے میں تندرست, اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ. تو وہ جو ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. پارٹی کی بات اور ملک کی بات بس. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں ایز اے اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں سب کو لے کے چلنا 107 بندوں کو, اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی سینئر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی لوگ ہیں جو ابھی پہلی بار بنے, اور آپ بھی ماشاءاللہ کب سے پارلیمنٹیرین ہیں, تو ان سب کو لے کے چلنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جب آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں, اوپر کوئی سپریم لیڈر اس طرح نہیں ہے, تو کیسے مینج کرتے ہیں؟ کئی لوگ آپس میں رام سے بات سارے مان لیتے ہیں, یہ مشکل ہوتی ہے سب کو لے کے چلنے میں. نہیں بڑے ڈسپلن ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے بچے ہیں سارے, جو ہمارے سینئرز ہیں, ہم جو میرے سے سینئرز ہیں میں ان سے سیکھتا ہوں, جن سے میں سینئر ہوں وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی نا چین چلی ہوئی ہے, اس میں کوئی ایسی کنٹرڈکشن نہیں ہے. مطلب کہ اسمبلی میں جو آپ سے سینئر آپ ان کی بات, اور آپ سے نیچے, ہاں میں ان سے بھی سیکھتا ہوں, میں سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو پارلیمانی نارمز ہوتی ہیں نا جن کے ایک اپنا ایک سسٹم ہے نا جی, تو ان کا ہر شعبہ, ضروری نہیں کہ میں ہر شعبے میں ہی کوئی ہر چیز کو میں ہی ڈٹرمن کروں گا. ہم سارا مل کے ایک ٹیم ہے ہماری, اور ماشاءاللہ بڑی ٹیم ہماری پرفارم کر رہی ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. میاں اسلم اقبال صاحب آپ کے پارٹی کے رہنما اور پارلیمانی لیڈر بھی, اور لیکن وہ آئے نہیں, حلف نہیں ہو سکا, کیونکہ جب وہ ہوتی ہے تو باہر پولیس پہنچ جاتی ہے. ایک آپ نے ان سے رابطے میں ہیں, اور دوسرا جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہے, اجلاس ہوتی ہے, کیا دیکھتے ہیں لوگ جو آپ کے بڑے بڑے پارٹی کے پرانے لوگ ہیں, اور اتنا ظلم اور احتجاج کے بعد کوئی مایوسی نظر آتی ہے ان سب میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی اوکے ہے سب معاملہ؟ نہیں کوئی مایوسی نہیں جی. میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے رابطے میں ہیں, وہ زوم پہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. جو مین ایونٹ ہمارا ہوتا ہے اس میں میاں صاحب کے ساتھ ہماری پوری مشاورت ہوتی ہے, اور تنظیمیں جتنی ہیں ہماری ان کے ساتھ ہماری صدور جتنے ہیں, پنجاب کے جنرل سیکرٹری جو ہیں سیکرٹری جنرل صاحب, اس کے مرکز کے عمر ایوب کے ساتھ, سب کے ساتھ رابطے میں ہیں جی. کوئی مایوس, بلکہ لوگ تو اب انہوں نے نا پکے کر دیے ہیں,
اب لوگ پکی ہو گئے